الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان کھل جائے گا بادل سے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتارے جائیں گے بہت بڑی تعداد میں. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، بادشاہت اس دن ثابت اور حق ہوگی اللہ رحمان کے لیے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کہ کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو. وَيَقُولُ، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو دھوکہ دینے والا. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو مضمون بیان فرمائے ہیں. ایک مضمون کا تعلق تو اسی سابق مضمون کے ساتھ ہے کہ کافروں میں سے بعض بد نصیب اور بدبخت لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتے ہمیں کیوں نہیں نظر آتے، ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم دیکھیں تو پھر شاید ہم ایمان لے آئیں. تو کل بھی اللہ پاک نے اسی کے متعلق گفتگو فرمائی کہ تمہیں نظر آئیں گے فرشتے. وقت آئے گا، موت کے وقت تمہیں بھی نظر آئیں گے، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان تو نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے نا، دیکھ کے ماننا تو کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں، حشر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، پل صراط کیا ہے. لیکن سب چیزوں پہ ایمان ہے. کیوں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. اس کا نام ایمان ہے، بن دیکھے ماننا. تو ایک بات تو اللہ پاک نے کل کے درس میں فرمائی کہ فرشتے نظر آئیں گے موت کے وقت. دوسرا آج یہ بیان فرمایا کہ فرشتے آئیں گے جب حشر کا میدان شروع ہوگا. اور دوسری بات جو آج کے درس میں ارشاد فرمائی وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو برے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، غلط سوسائٹی جو ہوتی ہے،
وہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے، وہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو۔ چنانچہ پہلی بات کو ارشاد فرماتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان کھل جائے گا ایک بادل کے ذریعے۔ ایک تو آسمان پہ وہ وقت آئے گا نفخہ اولا کے وقت جب سارا آسمان سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، آسمان ایسے ہو جائے گا کہ جیسے دروازے کھل جائے گا سارا۔ لیکن پھر یہ وقت گزر جائے گا، پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی پھر جڑ جائے گا، انسان بھی زندہ ہوں گے، کائنات بھی پھر بنے گی، اسی طرح آسمان و زمین ہوں گے۔ اب آسمان کھلے گا، وہ کھلے گا کیوں؟ اوپر سے ایک بادل نما شکل جو در حقیقت اللہ کی تجلی ہے، اللہ کے نور کی ایک تجلی ہوگی، وہ بادل کی شکل کی وہ نازل ہوگی، اس کے لیے آسمان کھل جائے گا۔ اور اس بادل نما تجلی کے ساتھ اللہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس کو فرمایا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے اتارے جائیں گے، بہت بڑی تعداد میں اتارے جائیں گے، ان کو اپنی اپنی ڈیوٹیاں سپرد کر دی جائیں گی، جاؤ فلاں فلاں کام۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب فرشتے پھر نظر آئیں گے، سب دیکھیں گے ان فرشتوں کو، لیکن اس وقت بھی فرشتوں کا دیکھنا کسی کام آئے گا؟ کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن پوری کائنات کی حقیقی بادشاہت ثابت ہوگی صرف کس کے لیے؟ اللہ رحمان کے لیے۔ ویسے تو آج بھی پوری کائنات کا حقیقی مالک صرف اور صرف کون ہے؟ لیکن ابھی عارضی طور پہ اللہ نے حکومتیں دی ہوئی ہیں، کسی کے پاس گھر کی حکومت ہے، کسی کے پاس شہر کی حکومت ہے، کسی کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، کسی کے پاس ایک ملک کی حکومت ہے۔ یہ اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں امتحان کے لیے کہ آیا یہ بندے میرے حکم کے مطابق اپنی حکومت چلاتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ یہ امتحان ہے ایک، میں گھر کا مالک ہوں تو میں اس کے امتحان کے اندر ہوں۔ کلکم مسئول، ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اپنے گھر کے اندر، اپنے ادارے کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے دفتر کے اندر کہاں تک تم نے اللہ کے احکامات کو چلایا۔ تو فرمایا یہ تو دنیا ہے جہاں پہ عارضی ملکیتیں ہیں، لیکن وہ دن تو ایسا ہوگا کہ عارضی ملکیت بھی کسی کی نہیں ہوگی، سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہوگا۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، سب کچھ اس وقت دنیا دیکھے گی اور آواز لگائی جائے گی اس سے پہلے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے، میری زمین، میری جائیداد، میرا ملک، میرا صوبہ، فلاں اور فلاں، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، خود ہی جواب دیا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی، جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے اس دن فرشتے نظر آئیں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا، بہت بھاری دن ہوگا۔ بعض دن ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر بھی، بندے پہ جب مصیبت پڑی ہو تو پھر دن بھی گزرنے مشکل ہو جاتے ہیں، دن بھی اوکھے ہو جاتے ہیں۔ جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ ٹوٹتی تو روشن دن بھی تاریک ہو کے رات بن جاتے۔ تو مصیبت کے دن، لمحات بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دن پھر کافروں کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے
بری سوسائٹی اور برے ماحول اور برے لوگوں کو دوست بنانے اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے کو اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ یہ آیات علماء فرماتے ہیں نازل تو ایک خاص واقعہ میں ہوئی، ایک خاص واقعہ تھا جس میں یہ آیات نازل ہوئی، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ کا اصول ہے کہ قرآن کریم کی وہ تمام آیات بھی جو کسی خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہوں ان کا حکم سب کے لیے عام ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک صرف صحابہ کے دور کے لیے کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک 1400 صدی پہلے کے لیے، 1400 سال پہلے کے لیے جیسے قرآن کریم ضابطہ حیات تھا، آج بھی قرآن کریم ضابطہ حیات ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ضابطہ حیات کیا ہے؟ وہ یہی قرآن کریم۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ عرب کے اندر دو سردار تھے مکہ کے اندر، ایک کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط اور ایک کا نام تھا ابی بن خلف۔ دونوں مشہور سردار ہیں، آپ نے ان کے واقعات بھی شاید فضائل اعمال میں، حکایات صحابہ میں سنے ہو۔ ابی بن خلف تو خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بدر کے دن میں مارا گیا تھا۔ اس نے گھوڑا پال رکھا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اس پہ بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا کہ اس پہ بیٹھ کے میں تجھے قتل کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی رہی تو انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ اور پھر بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معمولی سا نیزہ چبھویا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ اس طرح ڈکارتا اور چیختا تھا، چلاتا تھا کہ جیسے کسی بیل کو ذبح کیا گیا ہو تو وہ چلاتا ہے، ایسے آواز نکل گئی۔ اس کے پاس والوں نے اس کو شرم دلائی، معمولی سا زخم ہے، اتنی چیخیں مار رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے یہ زخم لگایا کس نے ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا زخم ہے، اور انہوں نے جس دن یہ بات کہہ دی تھی کہ میں تجھے قتل کروں گا، مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، اور اس کے بعد اگر یہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں تب بھی قتل ہو جاتا۔ اندازہ کہ کافر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کتنا اعتماد اور یقین تھا۔ اور عقبہ ابن ابی معیط جو ہے یہ بھی بدر کے دن ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل ہوا، لیکن اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اس کی عادت تھی عقبہ ابن ابی معیط کی کہ جب یہ سفر پہ جانے لگتا تو اہل مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو سب کو بلا کے ان کی دعوت کیا کرتا، ان کو کھانا کھلاتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر اس نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، آپ بھی کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ان کے دسترخوان پہ چلے گئے، لیکن وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تیرا کھانا ایک شرط پہ کھاؤں، شرط یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کلمے کی گواہی، کلمہ شہادت پڑھ لے، پھر میں تیرا کھانا کھاتا ہوں۔ تو اس شخص نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا کھا لیا، دعوت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ملا ابی ابن خلف کو جو اس کا دوست تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس نے اس کو کہا کہ بڑا بے شرم ہے، تو دین ہی بدل لیا تو نے ان کا کلمہ کیوں پڑھا؟ تو عقبہ ابن ابی معیط کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ وہ میرے گھر آئے ہوئے تھے، اور میرے گھر آ کے کوئی کھانا کھائے بغیر چلے جائے تو میرے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اب انہوں نے شرط لگا دی کہ میں کھانا تب کھاؤں گا کہ تو کلمہ پڑھے گا، اور نہیں کلمہ پڑھے گا تو نہیں کھاؤں گا۔ یقیناً وہ بات کے پکے انہوں نے نہیں کھانا تھا، میرے گھر سے بغیر کھانا کھائے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی شرم کی بات تھی، میں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا اب میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانتا جب تک کہ تو نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جا کے تھوکے گا نہیں۔ نقل کفر نباشر اللہ میں معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم ہستی اور بڑی ادب کی جگہ ہے،
یہ واقعات حقائق کے لیے سامنے لانے پڑتے ہیں کہ بروں کی دوستی انسان کو کہاں تک لے جاتی. اب اس برے کے ساتھ دوستی تھی وہاں تک لے گئے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کام اس نے کر بھی دیا، اور پھر دونوں ذلت اور رسوائی کی موت بدر میں مرے. دنیا میں تو ان کو یہ سزا ملی، اور آخرت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن یہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، افسوس کرتے ہوئے، جیسے انسان کو کوئی صدمہ پہنچے تو افسوس کرتے ہوئے انگلی چباتا ہے، تو وہاں اسی طرح فرمایا اپنا ہاتھ کاٹے گا، پورا ہاتھ کھا جائے گا، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرتا، میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا. اور یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا. علماء فرماتے ہیں یہاں جو لفظ اللہ نے فلان فرمایا ہے، فلانن، اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے، یہ آیت سب کے لیے ہے. جو آدمی نیکوں کی صحبت اور دوستی چھوڑ کر بروں کے ساتھ دوستی لگائے گا، اس کو اسی طرح گمراہی کے کھڈوں میں گرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں یہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے نا، آپ نے فرمایا کہ نیک آدمی کی دوستی ایسے ہے جیسے کستوری یا خوشبو بیچنے والے کی دوستی. مفہوم عرض کر، آپ نے فرمایا تم اس کے پاس جا کے بیٹھو گے، اول تو دل کر پڑے گا، وسائل ہوں گے تو کوئی نہ کوئی خوشبو لے ہی لو گے، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے اتنی دیر تو خوشبو سے دل دماغ معطر رہے گا. اور فرمایا جو برا آدمی ہے، بری سوسائٹی یا غلط قسم کا دوست ہے، اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی لوہار کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھ جائے، لوہار کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھ. اب وہاں کیا ہوگا کہ اول تو خطرہ ہے کہ کوئی چنگاری اڑے، آگ لگ جائے، کسی آگ کے ریزے سے نقصان پہنچ جائے. اگر اس سے بچ بھی گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہے اتنی دیر تو گرمی، تپش اور دھواں وہ تو لگتا ہی رہے گا. فرمایا یہ مثال ہے اچھے آدمی کی اور برے آدمی. فارسی میں اسی کو کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، نیکوں کی صحبت تجھے کیا بنا دے گی؟ نیک بنا دے گی. وصحبت طالح ترا طالح کند، اور بروں کی صحبت تجھے کیا بنا دے گی؟ برا بنا دے گی. پنجابی میں اس کو یوں کہتے ہیں کہ نیکاں دے لڑ لگیا تے میری چولی دے وچ پھل پے، تے بریاں دے لڑ لگیا میرے اگلے بھی ڈول گئے. وہ بھی جاتے رہتے ہیں. اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مجالست، محبت، مودت، پیار کا تعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ دوست مت بناؤ مگر نیک آدمی کو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. دوست مت بناؤ الا مؤمنا، الفاظ ہیں مومن کو، مومن کے سوا کسی کو دوست مت بناؤ. اور دوسرا اس کے ساتھ جملہ ارشاد فرمایا کہ تیرا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کھائے. کھانا آدمی کھلاتا ہے، بعض دفعہ دوستوں کو کھلا دیتا ہے جو برے ہوتے ہیں، غلط کار ہوتے ہیں، ان پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے. وہ کریں گے کیا؟ وہ کھانا کھا کے نماز بھی چھوڑ دی، کھانا کھا کے گناہ بھی کریں گے، کھانا کھا کے اور غلط کام بھی کریں گے. تو آپ نے فرمایا اگر کھانا ہی کھلانا ہے تو متقی پرہیزگار نیک لوگوں کو کھلاؤ. صفدر صاحب ورگیاں نو کھلاؤ. ماشاءاللہ کھانا کھا کے اور تبلیغ کریں گے، کھانا کھا کے اور نیک اعمال کریں گے. تو جو نیک لوگ ہوں ان کو کھانا کھلائے تاکہ وہ کھانا کھا کے نیکی کے کام میں لگے، اور ان کے نیکی کے کام میں لگنے کا بھی ہمیں اجر ملے. اس لیے کل بات ہوئی سیلانی کی، تو میں عرض کرتا ہوں اسی کے سلسلے میں کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کھانے کھلا رہے ہیں، جی وہ کھانے کھلا رہے ہیں، جی کھانے کھلا رہے ہیں. وہ صرف کھانا کھلا رہے ہیں، اچھے برے سب کھا رہے ہیں. زکوٰۃ کے مستحق ہیں نہیں ہیں سب کھا رہے ہیں. اس سے بڑی NGO اور اس سے بڑا کھانا کھلانے کا کام تو دینی مدارس کر رہے ہیں. اتنے لوگوں کو وہ نہیں کھلا رہے جتنے لوگوں کو دینی مدارس کھلا رہے ہیں، اور وہ صرف کھانا کھلا رہے ہیں اور یہ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، علم سے بھی منور کر رہے ہیں. تو یہ کام اس سے بھی یقیناً بہت بڑا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی بھی کرو صرف مومن سے کرو، اور کھانا بھی تمہارا کھائے تو نیک لوگ اور متقی لوگ کھائے۔ جب انسان کسی کے گھر کھانا کھاتا ہے تو دعائیں مختلف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، یہ بھی دعا ہے۔ اسی طرح ایک دعا یہ بھی ہے، اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارے دسترخوان سے کھانا کھاتے رہے، یہ بھی دعا ہے۔ اللہ پاک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ نیک لوگ تمہارے دسترخوان سے کھانا کھاتے رہے، وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، فرشتے تم پہ رحمت نازل کریں اور روزے دار تمہارے پاس روزہ افطار کریں۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ حکماء فرماتے، علماء کا قول ہے کہ بروں کی جو صحبت ہے، بروں کی صحبت، صحبت الاشرار تورث بغض الاخیار، جو بروں کی صحبت ہوتی ہے یہ نیک لوگوں کی نفرت دل میں پیدا کر دیتی، آٹومیٹک پیدا ہو جاتی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ برے لوگوں کے ساتھ تعلق جڑا، نیک لوگوں کے خلاف باتیں خود بخود شروع کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے بری سوسائٹی بڑی خطرناک ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نقل الاحجار مع الاخیار، کہ نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو لینا، نیک لوگوں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو لینا، خیر من ان یأکل الخبیث مع الاشرار، فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حلوے کھائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھے اچھے کھانے کھائے۔ برے لوگوں کی سوسائٹی اور ان کے ساتھ دوستی لگا کر حلوے کھانے سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے پتھر ڈھو لیے جائیں۔ یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے مشقت والی زندگی بھی آئے تو وہ بھی برداشت کر لو، لیکن بروں کے ساتھ مل کے اچھی زندگی وہ نہ گزار۔ میرے محترم دوستو، آج من حیث الفرد بھی ہم اپنا ایک ذاتی طور پہ بھی سوچیں کہ میرا تعلق کیسے لوگوں سے، اور من حیث القوم بھی، ہم پاکستانی لوگ، آیا ہماری محبتوں کا تعلق اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے یا کافروں اور منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ ہے، قادیانیوں کے ساتھ ہے؟ ہم قوم کو کس سائیڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ آج اس کی وجہ ہے کہ آج ایک عام آدمی کے اندر، اس کے دل کے اندر قادیانیوں کی نفرت وہ تو کم ہو رہی ہے، لیکن اپنے مسلمان علماء کی نفرت جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اتنا وہ نفرت قادیانیوں سے نہیں کر رہے، یہودیوں عیسائیوں سے نہیں کر رہے، جتنی نفرت وہ علماء سے کر رہے۔ یہ نتیجہ ہے بری سوسائٹی کا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص کہے گا، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا۔ ذکر سے مراد نصیحت بھی، ذکر سے مراد قرآن کریم بھی، ذکر سے مراد خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی، کہ اب دیکھیں نا، اس شخص کے پاس کلمہ آ گیا تھا، پڑھ بھی لیا تھا، اس نے ایک دفعہ زبان سے کہہ بھی لیا تھا، لیکن پھر اس ذکر یاد دہانی اور کلمہ پڑھنے کے بعد اذ جاءنی، جبکہ یہ کلمہ میرے پاس آ چکا تھا، پھر میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو ہے ہی انسان کے لیے بڑا دھوکے باز، یہ پتہ نہیں کس کس انداز میں آ کے دھوکے دیتا ہے۔ اس کی چلاکیوں ہوشیاریوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی چلاکیوں ہوشیاریوں کو سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے، اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو ایک دم دل میں جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ ذکر چھوڑو، جہاد کرو، جہاد بڑا عمل ہے۔ اب جہاد کا جذبہ دل میں پیدا ہونا کوئی بری بات تو نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس وقت میں جہاد کا جذبہ پیدا ہونا، اس کی کیا نوعیت ہے؟ حضرت حکیم الامت جو نباز تھے، شیطانی چالوں کو سمجھنے والے تھے، حضرت نے فرمایا کہ یہ جہاد کا جذبہ اللہ کی طرف سے پیدا نہیں ہوگا، یہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوگا، اس سے بچو، ذکر کیا کرو۔
یہ بتاتا ہے، اللہ والا بتاتا ہے جب انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مثال ہے کہ خلافت کے امور نمٹاتے ہوئے رات کو دیر سے سوئے، صبح تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھل سکی، تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھل سکی، تو بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا۔ صحابہ اکرام سب کے سب تہجد کے عادی تھے، اولیاء اللہ سب کے سب تہجد کے عادی تھے، اور کہتے جس نے بھی اللہ کی محبت کو پایا ہے وہ تہجد پڑھ کے ہی پایا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اگر صبح اٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی تو رات کو سونے سے پہلے ہی انسان پڑھ لیا کرے۔ طلباء کے لیے بالخصوص یہ رعایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا تم دین کا علم حاصل کرتے ہو، صبح اٹھ نہیں سکتے، تم رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائے گا۔ تو بہرحال وہ اٹھے نہیں اور سارا دن روتے رہے کہ میری تہجد رہ گئی۔ آج ہمیں فجر کی نماز رہ جانے پہ افسوس نہیں ہوتا، نماز قضا ہو جانے پہ افسوس نہیں ہوتا، جو فرض ہے ان کے تہجد کے نفل رہ گئے تو دن بھر روتے رہے، اگلی رات پھر اسی طرح خلافت کے کام سر انجام دیتے، دیر سے سوئے۔ تو صبح جب تہجد کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا تو محسوس ہوا کہ کوئی مجھے اٹھا رہا ہے، کوئی مجھے بیدار کر رہا ہے کہ اٹھو تہجد پڑھ لو۔ تو اپنی بصیرت والی نگاہوں سے سمجھ گئے کہ بھئی میرے کمرے میں اس وقت کوئی آ نہیں سکتا، دروازے بند ہیں، ہو نہ ہو یہ شیطان ہے۔ پھر اس کو روحانی قوت سے قابو کر لیا اور فرمایا تو بتا تو اٹھانے کیسے آ گیا؟ تیرا کام تو جاگتوں کو سلانا ہے۔ اے صبح اٹھیا نہیں نہ جاتا ہے، غذائی اتنے لئی ہوندی ہے، وہ کہنا یہ ٹائم ہے گا یار 6:20 چلے جانے ہیں، وہ پولیاں مٹھیاں بھی پڑھتا اجے بڑا ٹائم ہے، یہ وہ اٹھنے نہیں دیتا۔ تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان 3 دم کرتا ہے، جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے 3 دم کرتا ہے، اور دم میں کیا کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے ابھی سویا رہے، بڑی لمبی رات ہے ابھی سویا رہا۔ آپ نے فرمایا جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ جاتا ہے اس کا ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، ایک دم اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے دوسرے دم کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب مسجد کی طرف چلتا ہے تو تیسرے دم کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر بندہ سویا رہے، اب یہ بندہ جو اٹھا ہے آپ نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، اس کی صبح ایسے ہوگی کہ فریش ہوگا، بالکل حشاش بشاش، چہرے پہ چمک اور نورانیت، تھکاوٹ کا کوئی اثر نہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا جو سویا رہا، شیطان کی مان کے سویا رہا، دم اس پہ چلتے رہے، فرمایا سورج طلوع ہو گیا، فرمایا پھر شیطان، حدیث کے الفاظ ہیں فَبَالَ فِي أُذُنِهِ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ہاتھ مار کے دیکھ لیں اگر وہ گلا بھی ہوئے گا کان توڑا، جڑا صبح فجر دی نماز قضا کر دینا۔ اب وہ نماز قضا کی تو شیطان کے دم بھی چل گئے، پیشاب بھی کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جب اٹھے گا تو خبیث نفس، اس کے چہرے پہ سے کملاہٹ اور سارا دن بجھا ہوا اور ہر ایک سے لڑائی اور جھگڑا اور ٹینشن کے اندر اس کا دن گزرے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا وہ شیطان سے حضرت نے پوچھا بھی بتا تو کیسے جگانے آ گئے؟ اس نے کہا حضرت چھوڑے آپ پڑھے تہجد پڑھے آپ، تو میں نہیں پہلے بتا پھر چھوڑوں گا۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد رہ گئی، آپ اس پہ اتنا روئے، آپ نے اتنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ اتنا ثواب آپ کو تہجد پڑھنے کا نہیں ملتا تھا جتنا اللہ نے رونے دھونے کا عطا کر دی۔ تو میں نے کہا چلو وہ تہجد والا ہی لے لیں گے، بڑا ثواب تو نہ لیں۔ تو شیطان سب کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی کی طرف لگا دیتے۔ پڑھائی کے وقت کہے گا یار نفل پڑھ، اشراق کے نفل، حالانکہ پڑھائی کے وقت بڑی نیکی پڑھنا ہے۔ جماعت میں گئے ہیں، اجتماعی کام شروع ہو گیا، اجتماعی کام میں کیا کہے گا تو نفل تو پڑھ لے پہلے، حالانکہ اس وقت میں بڑی نیکی اجتماعی کام ہے۔ تو بہرحال شیطان انسان کے لیے بڑا دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے کے کئی رنگ ہیں، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے
اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نصیب فرمائے، اور بری سوسائٹی، برے لوگوں کے ساتھ دوستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔